کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے قاری عاصم ذرا اپنا منہ میرے قریب کرو. قاری عاصم کہتے ہیں میں نے اپنا منہ حضور کے قریب کیا. یہ ماجرا اس لیے ہوا, اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ قاری عاصم کے بدن سے بڑی خوشبو آتی تھی. جہاں جاتے لوگ کہتے ہیں قاری عاصم یہ بتاؤ اتنی خوشبو کیوں آتی ہے, کون سا عطر لگاتے ہو, کون سا عنبر استعمال کرتے ہو, کون سی مشک استعمال کرتے ہو؟ تو قاضی عاصم کہتے میں کوئی عنبر نہیں لگاتا, میں کوئی مشک نہیں لگاتا, میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتا. لوگوں نے کہا ایک جگہ, بولے بات تو بتاؤ پھر خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ تو قاری عاصم کہتے ہیں جب میں رات کو سویا نا اور حضور کا دیدار ہوا تو حضور نے کہا اے قاری عاصم تم قرآن بہت پڑھتے ہو, ذرا منہ کو میرے قریب کرو. تو قاری عاصم کہتے ہیں میں نے منہ کو حضور کے قریب کیا, حضور نے اپنا منہ میرے قریب کیا اور قربت کی منزل بڑھتی گئی, قربت کی منزل بڑھتی گئی, یہاں تک کہ حضور نے کہا اے قاری عاصم اور قریب کرو, منہ کو میرے اور قریب کرو. قاری عاصم کہتے ہیں حضور نے اپنے لمحائے مبارکہ میرے ہونٹوں سے لگائے اور میرے ہونٹوں کو چوم لیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میرے اندر ایسی خوشبو پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اے قاری عاصم بتاؤ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے, کون سی خوشبو آ رہی ہے؟ تو میں کہتا ہوں حضور کے لمحائے مبارکہ کی برکت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. میرے عزیز, اور یہ حافظ قرآن جو ہے نا ان کا مرتبہ کم نہیں ہے. کچھ لوگ انہیں اہمیت نہیں دیتے, لیکن میں ان حافظوں سے کہوں گا, اسٹیج والوں سے کہوں گا, دنیا والے اہمیت نہ دے, پریشان مت ہونا اس لیے کہ تم دنیا والے کی اہمیت کی وجہ سے نہیں, تمہیں اہمیت دینے والے سرکار دو عالم ہے, تمہاری فضیلتوں کو بیان کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن, قرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا. اب کہا جائے گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک پسینہ, کسی کے پیٹ تک پسینہ, کسی کی پیشانی تک پسینہ, کوئی پورا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. ایسے محشر کے میدان میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن, سرکار فرماتے یقال لصاحب القرآن اقرا ورتل, اقرا ورتل ورتقی. حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن, قرآن پڑھتا جا, قرآن پڑھتا جا. اور جیسے دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا نا ٹھہر ٹھہر کر, ایسے ہی پڑھتا جا اور اپنی منزلوں کو پار کرتا جا. جہاں قرآن کریم کی آخری آیت پڑھے گا وہی تیری منزل ہوگی. سبحان اللہ. اور اس کے والدین کو بلایا جائے گا, حدیث میں یہ بھی ہے اس کے والدین کو بلایا جائے گا, حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا. آدمی کوئی اور عہدہ اختیار کرتا ہے نا, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے یا کچھ بھی بن جائے, وہ عہدہ صرف اسی کے لیے ہے. لیکن اگر حافظ قرآن بنتا ہے تو یہ عہدہ صرف بیٹے کے لیے نہیں ہے, باپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. قیامت کے دن اس کے والدین کو بلایا جائے گا اور اس کے لیے والدین کے لیے 2 جوڑے منگائے جائیں گے. کتنے جوڑے؟ 2 جوڑے. کہاں سے آئیں گے؟ جنت سے آئیں گے. سبحان اللہ. جنتی جوڑے. حضور فرماتے ہیں ان جوڑوں کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا کا ساز و سامان ایک پلے میں رکھ دیا جائے, ان جوڑوں کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ان جوڑوں کی قیمت بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے جوڑے. اب جب یہ جوڑے آئیں گے نا اتنی چمک, سبحان اللہ, اتنی چمک ہوگی, وہ والدین کہیں گے اے محشر کے میدان والوں, اے فرشتوں, یہ تو بتاؤ کہ ہم نے دنیا میں کوئی ایسی نیکی تو نہیں کی تھی کہ اتنے شاندار جوڑے ہمیں دیے جائیں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا تم نے اگرچہ اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی لیکن ایک نیکی ایسی کی تھی جو تمام نیکیوں میں بھاری پڑ گئی ہے. وہ نیکی یہ تھی کہ تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا, تم نے قاری قرآن بنایا تھا, تم نے عالم قرآن بنایا تھا. آج اسی کا بدلہ ہے کہ تمہیں یہ جوڑے دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان قرآن پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حافظ قرآن کے سر پہ تاج رکھا جائے گا, ایک تاج تو آج رکھا جائے گا. سبحان اللہ. ابھی رکھا جائے گا.
اور ایک تاج وہاں رکھا جائے گا. وہ تاج کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس تاج کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ چاند اور سورج کی جو دھوپ اور روشنی تمہارے گھروں میں پڑتی ہے نا، وہ روشنی بھی اس تاج کی چمک کے سامنے ماند پڑ جائے گی. اتنی چمکدار ہوگی. اللہ اکبر. ایسا تاج رکھا جائے گا. تو میرے عزیز یہ قرآن جو ہے نا بڑی عظمتوں والی کتاب ہے. یہ قرآن بڑی رفاتوں والی کتاب ہے. یہ قرآن بڑی برکتوں والی کتاب ہے. یہ قرآن. یہ قرآن کیا ہے؟ اس قرآن کے بارے میں خود قرآن پاک میں آیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ حضرات اپنی جگہ پر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب حضرت کا ہو رہا ہے. آپ حضرات سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. خطیب اہل سنت حضرت مولانا غلام ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے گے. حضرت کے بعد پھر حضرت کا یہ خطاب سماعت کرنا ہے. سکون کے ساتھ اپنی جگہوں پر آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں. بس میں ختم کر رہا ہوں. 40 منٹ ہونے والے ہیں 10 بج کر. انشاءاللہ امید ہے کہ 5-7 منٹ کے اندر میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. بس ایک نکتہ سن لیں، یا تو شروع ہی نہیں کرتا، شروع کر دیا ہے تو اس بات کو پورا بتا دوں. قرآن کریم میں قرآن کتنی عظمتوں والی کتاب ہے یہ بتا دوں بس لاسٹ میں. قرآن کریم میں قرآن کے بارے میں آیا، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو بتایا گیا پہاڑ جھک جاتے. متصدعان کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لرزہ پر اندام ہو کر پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. پہاڑ یعنی اتنا بھاری ہے یہ قرآن کہ قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے پہاڑ. لیکن میں سوچنے لگا یار اتنا بھاری قرآن، اتنا جلالی قرآن، کہ اس جلالی قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو ان چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے حافظوں کے سینوں میں کیسے آ گیا قرآن؟ بھائی قرآن جب اتنا بھاری ہے، اتنا جلالی ہے یہ کلام کہ بچوں کے سینوں میں آ گیا، جبکہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. اتنا جلالی ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور کا سر مبارک میری رات پہ رکھا ہوا تھا. ایک آیت کریمہ نازل ہونے لگی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری رات پھٹ جائے گی، میرا جسم پھٹ جائے گا. حضرت عائشہ کہتی ہے جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو حضور کو پسینہ آ جاتا. اتنا جلالی ہے یہ کلام، اتنا جلالی ہے قرآن. اللہ اکبر. میں سوچنے لگا یار اتنا جلالی کلام 10 سال کے بچے نے کیسے اپنے سینے میں لے لیا؟ سوال پیدا ہوتا نا. جب حضور کو پسینہ آ جائے، مولائے کائنات کی ران اس قرآن کی آیت کو برداشت نہ کر سکے تو بچے کے سینے میں کیسے آ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا.